عفان تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. شکریہ. اور although I wish that you'd chosen better scenes, but that's okay. Trust me, میں اس سے بہتر ایکٹر ہوں. ٹھیک ہے, ہم اگلی مرتبہ کوئی بات آپ ہمیں بتا دیجیے گا کون سا سین آپ کو پسند ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سیگمنٹس میں ہم اس سین وہ سین دکھائیں جو عفان کو خود پسند ہے اپنا. I'm sure کہ اتنے زیادہ سافٹ ویئر میں سے کوئی چیز نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. ہاں, تو they did a great job. But thank you. چلے جی, ہماری ٹیم کے لیے بہت ساری تالیاں ہیں. تو دقت ہوتی ہے اس قسم کے سینز کرنے میں, اتنا آپ کی شخصیت میں سافٹنس ہے, مگر جناب وہ گلا پکڑ لیا, گردن پکڑ لی اور وہ کر لیا. دیکھیں, غصہ کرنا میرے لیے بہت آسان بات ہے کیونکہ میں غصے کا بہت تیز ہوں. واقعی میں دکھتا نہیں ہوں ایسا, بٹ آئی ایم ویری ٹیمپرامنٹل, اور مجھے اپنا غصہ کنٹرول کرنا صدیاں ہی گزر گئی ہیں, اب تو اتنی عمر ہو گئی ہے ابھی تک کنٹرول نہیں کر پایا. اچھا, ویسے آپ کو دیکھ کے واقعی اوور آل بھی جب بھی آپ کو اسکرین پہ دیکھیں مل کے بھی, کبھی نہیں لگتا کہ یار عفان کو غصہ آتا ہوگا, شدت سے آتا ہوگا؟ شدت سے, بہت شدت سے, میں بہت غصیل آدمی ہوں, اور مجھے یہ اپنے والد صاحب سے چیز ملی ہے. بٹ یہ کہ ظاہر ہے پبلکلی آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. پہلے تو وہ پبلکلی بھی نہیں کر پاتا تھا, اب یہ ہے کہ وہ محدود میری ذات تک ہو گیا ہوا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے, بٹ یہ ہے کہ آئی ایم ویری ہاٹ ہیڈڈ. تو کیسے آپ نے یہ ممکن بنایا کہ اتنا غصہ آتا ہے مگر امیج جو ہے وہ ایک دھیمے آدمی کا بن گیا ہو؟ اب ممکن تو مجھے نہیں لگتا کہ میں بنا پایا. آئی تھنک آئی فیلڈ میزریبلی ایٹ اٹ. جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں غصے کا بہت تیز ہوں. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ڈونٹ نو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی بہت خاص محنت کی. آئی تھنک عمر کے ساتھ آپ ویسے ہی تھوڑے ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں, بٹ اس پہ میں ڈیلیبریٹلی کام کر رہا ہوں. کرتے ہیں, کبھی فیل ہو جاتا ہوں, کبھی نکل جاتا ہوں پتلی گلی سے, تو دین آئی فیل ہیپی کہ یار یہ میں نے ایک بڑا کام کیا. مجھے بڑے کام کی ڈیفینیشن میرے لیے یہ ہے کہ جس دن میں اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں, وہ مجھے لگتا ہے میں نے بہت کوئی مارکا مارا ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی, بڑا کام ہے کیا ہے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ تعمیر کرنا, تبدیل کرنا, تعمیر کرنا. بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا, توڑنا بھی اور تعمیر. یس, کچھ چیزوں سے رکنا اور کچھ چیزوں جو آپ کا مزاج نہیں ہے اس طرف جانا, اور جو آپ کا مزاج ہے اس سے بعض اوقات روکنا, وہ جو کمفرٹ زون سے کسی بھی صورت میں نکلنا, یہی زندگی ہے. اور کیا. تو میں غصے کے بارے میں نے ایسے ہی کیا کہ آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ اپ لٹریچر آن اٹ, کہ کیسے آپ, کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ خوش رہنا جو ہے نا, ایسا نہیں, آپ کے یوڈ بی سرپرائزڈ کہ وہ آپ کے سرکمسٹانسز پہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. اونلی 10%. 40% از یور جینیٹک بلڈ اپ, ٹھیک ہے, 50% از دا ٹیکنیکس دیٹ یو یوز, ٹھیک ہے, جس میں واک ہے, میڈیٹیشن ہے, مائنڈ فلنس ہے, کتابیں پڑھنا ہے, اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. تو میں غصے پہ یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ تھوڑی موٹیویشنل چیزیں مجھے ملتی رہیں, جس سے مجھے حوصلہ ملے کہ نہیں یار اس کو کنٹرول کرنا. بہت اچھی بات ہے یہ, بہت ہی غیر معمولی, بہت ہی عمدہ بات آپ نے کی. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی جو عادتیں ہمیں ملتی ہیں اپنے جینز کے ذریعے, ڈی این اے کے ذریعے, ان پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارا اختیار اگر ہے تو اسی پہ ہے کہ اس کو پہچان کے ہم کتنا اس پہ تعمیر ہم اس کو کتنی کر سکتے ہیں نا, کہ بس کے دشوار, اور یہ ہے بڑا مشکل کام. غالب نے کہا نا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا بات ہے. یہی چیز آدمی کو انسان لائک ون آف مائی فرینڈز آئی واز ٹیلنگ ہر کہ یار بس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں ڈی کنسٹرکشن ہی ہو رہی ہے. تو اس نے بڑی زبردست بات کی, وہ گولڈ سمتھ لنڈن میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے. تو شی سیڈ کہ فان دس از ناٹ ڈی کنسٹرکشن, اٹس ری کنسٹرکشن. سو دیٹ چینج مائی پرسپیکٹو آل ٹوگیدر. میں نے کہا واقعی اگر آپ ڈی کنسٹرکشن کی جگہ دیکھیں کہ ری کنسٹرکشن ہے, یو ول فیل بیٹر. اور کتنا آپٹمزم ہے اس کے اندر نا, کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں نا. اور آج کل کے زمانے میں تو انتہائی شدت کے ساتھ ریکوائرڈ ہے آپٹمزم. ایک چیز اور میں آپ کے حوالے کر دوں, بھی آپ کے کام آئے گی, کہ کبھی کنٹرول نہیں ہوا اور آپ کو لگا کہ نہیں اب تو نہیں ہو رہا اور غصہ جو ہے بس میں تو کروں گا, تو ہو سکتا ہے یہ شعر آپ کے کام آ جائے. بالکل, ایک یہ بھی ٹپ کے طور پہ. ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا. اچھا یہ بتائیے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ اب یہ ذرا ذاتی نوعیت کا وہ ہے, لیکن کیا ایسی چیز ہے؟ دس از ویری سرپرائزنگ کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ موڈ اتنا تیزی سے بدلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس بات پہ غصہ آ جائے
تو آپ پھر ایک وقت کے ساتھ تھوڑے انپریڈکٹیبل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فیل ہوتا ہے لیکن بڑی بات ہے یار, ورنہ موڈ سوئنگز والوں کو نا سوری یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے, اسی لیے وہ کام نہیں کر پاتا. مجھے تو بڑی بات ہے کہ آپ کو کبھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ غصے والی بات نہیں تھی, اس پہ میں کیوں فلیئر اپ ہو گیا ہوں. تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے نا جینیٹک بلڈ اپ, اس میں میرا ایز سچ اتنا رول نہیں ہے. میرا رول یہ ہے کہ میں چیزوں کو اسپاٹ کروں, آئیڈینٹیفائی کروں اور پھر نکل جاؤں. تو دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ دیز ڈیز. ویری گڈ یار, یہ بہت اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ کی فیملی جو ہے, آپ کے والد صاحب جو تھے وہ فورسز میں تھے نا, ایئر فورس میں تھے. آپ تو بہت خوش ہو گئے ہر پاکستانی کی طرح آج کل. میں تو بہت خوش ہوں, آئی ایم سپر پراؤڈ آف مائی کنٹری. اور میں جذباتی تو ہوں لیکن لائک ملک سے بھی بہت محبت ہے, لیکن ان مہینوں میں تو میری محبت آسمان میں کمال ہی کر دیا ہے. جی میں کیپشن لائک اسٹوریز لگا رہا ہوں انسٹا پہ جو کہ میں نے کبھی آج تک کسی معاملے میں نہیں لگایا. بٹ آئی ایم سو ہیپی ماشاء اللہ, الحمد للہ الحمد للہ. آپ کے والد صاحب جو کہتے تھے اپنے ادارے اور فورسز کے بارے میں, وہ سب بالکل 100% وہ بالکل پروف ہوا ہے نا, وہ ہوا ہے الحمد للہ الحمد للہ. ویری ہیپی. کمزور ایڈے نے گھڑی ڈولے تے بنی سی, اتنے تک آ گئی. انہیں میرے پیچھے پہن لگے. اور دیکھو اس بات پہ غصہ آ سکتا ہے انہیں. نہیں کو وہ 40% جینز والی بات نہیں ہو سکتی ہے. پبلکلی میں نے اپنے آپ کو بڑا ٹرین کر لیا, فکر نہ کریں, انہیں بولنے دیں. آپ کے والد ایئر فورس میں تھے اور آپ اس طرف آ گئے. عموماً ہوتا ہے نا کہ بہت سارے ہمارے جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی سرو کریں ملک کو, مادر وطن کو. تو آپ کے یہاں کیا ماحول تھا؟ کبھی کوئی ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. بہت انہوں نے آزادی اس لحاظ سے دی کہ آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو NCA, تو ہی واز مائی بگیسٹ سپورٹر. اور NCA میں ایڈمیشن میرا جب ہوا تو اس میں میرے والد صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آئی وانٹڈ ٹو ریڈیو, ہی واز ویری کنڈیوسو. اس کے بعد ایکٹنگ کے لیے بھی انہوں نے مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. بریک کیسے ملا آپ کو, یعنی کہ ریڈیو تو آپ کر رہے تھے؟ ریڈیو بھی بس ایکسیڈنٹلی ہوا. ریڈیو مجھے کرنے کا شوق تھا, ایکٹنگ مجھے کرنے کا شوق بالکل بھی نہیں تھا. اچھا, تو پھر کیسے ابھی تک نہیں ہے. ریئلی؟ یا ناٹ ایٹ آل. ریڈیو کا مجھے بہت شوق تھا. تو وہ عبیدہ سید ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں کسی اسائنمنٹ کے لیے ان کا انٹرویو لینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بولتے بہت اچھا ہو, تمہاری آواز بھی اچھی ہے, آواز اچھی ہے, تو تم ریڈیو کیوں نہیں ٹرائی کرتے. میں اب بڑی کلچرڈ وائس ہے آپ کی, بہت اچھی. تھینک یو سو مچ. I'm going to remember this compliment. Cultured. بہت کلچرڈ وائس. تو وہ انہوں نے, میں نے کہا مجھے تو بالکل ریڈیو ایسا, میں انٹیمیڈیٹ ہو جاتا, میرے اندر کانفیڈنس بالکل نہیں تھا, ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا آڈیشن کرتے ہیں. جب انہوں نے آڈیشن لیا تو انہوں نے مجھے سنایا تو مجھے یقین نہیں آیا یہ میری آواز ہے. انہوں نے کہا آپ ریڈیو کریں. انہوں نے مجھے اگلے دن سے, آئی اسٹارٹڈ آف ود انگلش شوز. اس کے بعد پھر وہ مجھے اخبار پڑھاتی تھیں اور اردو باقاعدہ میری ٹھیک ہوئی. اس لیے نہیں کہ بولنی نہیں آتی تھی, ہم لوگوں کا تھوڑا تلفظ جو ہے نا وہ, یا لہجہ وہ اتنا اس لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا. تو انہوں نے میرا لہجہ پہلے بہتر کروایا, اس کے بعد میں اردو شوز میں آ گیا اور اسی طرح زندگی چل پڑی. یہ عفان بڑی اہم بات ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اچھا یار میرا میں بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوں. اس پائے کا حوصلہ, چونکہ یہ وہ چیز ہے جو کوئی نہیں کہتا ہے. آپ کو لگتا ہے اچھا میں ایک دم سے کمزور پڑ جاؤں گا نا, ایک, اور دوسرے اس کی ریئلائزیشن ہونا, اور یہ اس قدر سیلف ریئلائزیشن, اتنا اپنے بارے میں جاننا اور پھر اس کا اعتراف بھی کرنا بے دھڑک ہو کے, اس کے لیے تو بلا کا کانفیڈنس چاہیے یار. مجھے لگتا ہے جب زندگی میں آپ تھوڑا سا کہیں سیریں کر کے پہنچ جاتے ہیں نا, تو پھر یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر اپنی کمزوریاں بتانا کوئی اتنی معیوب بات نہیں لگتی ہے. آپ کمزوریاں تب چھپاتے ہیں جب آپ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک ونس یو ریچ دیئر, تو اب مجھے آپ نے اتنا کانشیس کر دیا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں انگریزی کا میں لفظ بھی نہ بولوں, تو پھر آئی تھنک وہ تھوڑا ہو جاتا ہے. ویری انٹرسٹنگ ہے. تو خوف کسی قسم کا آپ محسوس نہیں کرتے کہ دنیا کیا سوچے گی؟ نہیں, وہ تو ابھی تک ہے, مجھے یہ خوف ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سے شو سے پہلے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں تو آج کل اسمال ٹاک ہی ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں تو کوئی کرتا نہیں ہے. اب مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آکورڈ فیل ہوتا ہے, بیکاز آئی ہیو اے فیئر آف ججمنٹ. مجھے پتہ ہے کہ ٹرولنگ ہوگی, کہ اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتا ہے, بڑی کوئی ڈیپ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ اب میں کیا کروں, مجھ سے آئی انجوائے دیز کائنڈ آف کانورسیشنس. مجھ سے اسمال ٹاک نہیں ہوتی کہ یار آپ نے, چلو پڑھائی کہاں سے, بنگلہ کدھر ہے, گاڑی کون سی ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو
snap out of it now. It's about time. Stay with us, Nazeen.